بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ایک خاص عمل اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف ہر محلے میں، محلے کی ہر مسجد میں، یا شہر میں جتنے محلے ہیں تو محلے کی اس محلے میں اگر کئی مسجدیں ہیں تو کم از کم کسی ایک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا 20 رمضان کی مغرب سے لے کر کے عید کے چاند کے نکلنے تک یہ پورے محلے کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ مشترکہ ذمہ داری کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایک بیٹھ جائے گا تو سارے محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے، کوئی ایک نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ اس کے اپنے مسائل ہیں کہ مسجد شرعی ہونی چاہیے، باجماعت جس میں نماز ہوتی ہو اس میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور اعتکاف کہتے ہیں ثواب کی نیت سے اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کو، یہی اعتکاف کے معنی ہے۔ اور یہ اعتکاف جو رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتا ہے یہ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کے چھوڑنے پر پورا محلہ گنہگار ہو جاتا ہے اگر کوئی نہیں بیٹھا۔ اس کے علاوہ ایک اعتکاف جو کسی کام کی منت مان لینے اور منت پوری ہو جانے پر ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اور ان دونوں اعتکاف میں، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ بغیر روزے کے منت والا اعتکاف، بغیر روزے کے رمضان والا اعتکاف صحیح نہیں ہوتا۔ لہذا جو لوگ روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو وہ یہ سنت مؤکدہ والا اور واجب والا اعتکاف نہیں کر سکتے۔ ایک اعتکاف کی تیسری قسم ہوتی ہے، اس کا نام ہے نفلی اعتکاف۔ یہ نفلی اعتکاف سال بھر میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن میں، رات میں، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، اس میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے خواتین اپنے گھر میں جس حصے کو نماز کے لیے متعین کر لیں یا پہلے سے متعین نہیں ہے اور اس میں بیٹھ جائیں، وہ بھی نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، اور رمضان کے اخیر عشرے والا اعتکاف بھی اپنے گھر میں خواتین کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح اعتکاف ایک مستقل نیکی ہے، اعتکاف مستقل ثواب ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف میں کیا عبادتیں کرنی چاہیے؟ اعتکاف خود عبادت ہے، اور عبادت میں پھر دوسری جو بھی عبادتیں آپ کریں وہ نور علی نور ہے، ورنہ اعتکاف میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے بیٹھ گئے تو یہ خود آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ اعتکاف کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے اعتکاف کرنے والا جو نیکیاں باہر نکل کے کرتا تھا، مثلا نماز جنازہ پڑھتا تھا اور عیادتیں کرتا تھا، غریبوں کے پاس جاتا تھا، بیماروں کے پاس مزاج پرسی کرنے جاتا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے تو وہ ساری نیکیوں کا ثواب اس کو اعتکاف کی حالت میں ملتا ہے۔ وہ سو رہا ہے تو بھی ثواب مل رہا ہے، جاگ رہا ہے تو بھی ثواب مل رہا ہے، اور پھر جاگتے ہوئے مزید عبادتیں کرے تو اور ثواب پہ ثواب ہے۔ تو یہ اعتکاف ایک مستقل نیکی ہے جس کی طرف عوام الناس غفلت کا شکار ہے۔ یعنی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف تو ماشاءاللہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن نفلی اعتکاف کی طرف سے اب مثلا جو لوگ 10 دن کا اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے رمضان میں وہ نہیں کر پاتے تو وہ نفلی اعتکاف بھی نہیں کرتے، حالانکہ انہیں چاہیے کہ 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 دن کے لیے جتنا انہیں موقع مل رہا ہے، جتنی چھٹی مل رہی ہے، جتنا ان کو اجازت مل رہی ہے، اتنے کم از کم اتنی دیر اگر کے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں، 2 دن کا اعتکاف کر لیں۔ وہ سنت والا اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف تو ہو جائے گا، اعتکاف کا ثواب تو مل جائے گا، اعتکاف کے فائدے تو حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اعتکاف کو رواج دینا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پورے 10 دن اعتکاف میں گزر جائیں جو سنت طریقہ ہے، اور ورنہ جو ہے نفلی اعتکاف جتنا ہو سکتا ہو وہ خواتین اپنے گھر کے اندر، مرد حضرات مسجد کے اندر جتنا ممکن ہو اتنا نفلی اعتکاف کا بھی ثواب حاصل کرے۔ تو نفلی اعتکاف کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس کے مسائل بھی باقاعدہ ہے وہ علماء سے معلوم کر لینے چاہیے۔